السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام ساتھیوں کا خیر مقدم ہے۔ آپ کا پیارا سا چینل ایس کے آن لائن سینٹر پر یہ ویڈیو بہار بورڈ میٹرک اردو کے لیے موسٹ VVI آبجیکٹیو کوشچن ہے۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹ باکس میں بتائیں کہ ویڈیو کیسی لگی، اور دوسرے ساتھیوں کے پاس اس کو ضرور شیئر کریں۔ ہم کو نہیں لگتا کہ یوٹیوب چینل پر ایس کے آن لائن سینٹر سے بہتر کوئی بہار بورڈ میٹرک اردو کا تیاری کراتا ہو۔ یہ میرا 10واں کلاس ہے۔ اگر اس سے پہلے کا ویڈیو آپ نے نہیں دیکھا ہے تو آپ پلے لسٹ میں جا کر اور ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کی تیاری اچھی ہو سکتی ہے اگر آپ میرے تمام ویڈیوز کو 2 سے 3 بار دیکھ لیے، یا اس کو نوٹ کر لیے، یا اس کو اچھے طریقے سے لکھ لیے اور یاد کر لیے، تو انشاءاللہ تعالی میں کہتا ہوں کہ آپ کا 90+ نمبر آئے گا۔ اردو میں 90+ سے کوئی نہیں آپ کو روک سکتا۔ ایسے ایسے کوشچن میں لاتا ہوں جو آپ کے ایگزام کے تھرو سے، جو آپ کے ایگزام کے مادھیم سے بہت ہی اہم اور بہت ہی امپورٹنس ہوتا ہے، جو ہمیشہ آپ کے ایگزام میں پوچھا گیا ہے اور پوچھا جاتا ہے۔ تو آئیے ہم اپنے اصل مقصد کی طرف گامزن ہوتے ہیں۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور دوسرے گروپ میں ضرور اس کو بھیجیں۔ 1 نمبر کوشچن ہے، سلور کنگ کس کا ڈرامہ ہے؟ ایک ڈرامہ ہے جس کا نام ہے سلور کنگ۔ الف میں ہے امتیاز علی تاج، با میں ہے آغا حشر کشمیری، جیم میں ہے محمد مجیب۔ آپ کو 1 نمبر کوشچن کا صحیح جواب بتانا ہے کہ کیا ہوگا۔ تو آپ کا صحیح جواب ہوگا آپشن بی، سلور کنگ جو ڈرامہ ہے وہ آغا حشر کشمیری کا لکھا ہوا ہے۔ آپ کے نصابی کتاب میں لطف الرحمن کا کون سا مضمون شامل ہے؟ 2 نمبر کوشچن ہے، آپ کے نصابی کتاب میں لطف الرحمن کا کون سا مضمون شامل ہے؟ کون سی جو مضمون ہے آپ کے کتاب میں وہ لطف الرحمن کا لکھا ہوا ہے؟ الف میں ہے ریا، با میں ہے بھیم راؤ امبیڈکر، جیم میں ہے اردو ڈرامہ نگاری اور آغا حشر۔ تو آپ کا 2 نمبر کوشچن کا صحیح جواب ہوگا آپشن جیم، اردو ڈرامہ نگاری اور آغا حشر جو ہے یہ آپ کا نصابی کتاب لطف الرحمن کا مضمون ہے۔ 3 نمبر کوشچن ہے، آپ کے نصابی کتاب کا کیا نام ہے؟ جو آپ کے نصاب میں شامل ہے، جو بہار بورڈ میٹرک میں جو وہ پاٹھیہ کرم میں جو کتاب شامل ہے اس کا نام کیا ہے؟ الف میں ہے شعاع ادب، با میں ہے درخشاں دوم، جیم میں ہے الف لیلا۔ بتائیے صحیح جواب کیا ہوگا؟ تو آپ کا صحیح جواب ہوگا 3 نمبر کوشچن کا با، درخشاں حصہ دوم جو ہے وہ آپ کے نصاب میں، آپ کے پاٹھیہ کرم میں شامل ہے۔ 4 نمبر کوشچن ہے، آغا حشر کشمیری کا تعلق کس صنف سے ہے؟ صنف کہتے ہیں پرکار کو، کیونکہ ہر چیز کا الگ الگ پرکار ہوتا ہے۔ اسی طرح ادبی دنیا میں الگ الگ پرکار ہوتا ہے، جیسے شعر کا الگ قسم ہے، اسی کو کہتے ہیں صنف۔ ڈرامہ ایک الگ قسم ہے، ایک افسانہ، یہ سب الگ الگ پرکار ہوتے ہیں، الگ الگ قسم ہوتا ہے۔
تو وہی پوچھا جا رہا ہے کہ آغا حشر کشمیری جو ہیں وہ کس صنف سے ہیں؟ الف میں شاعری، با میں ہے ڈرامہ، جیم میں ہے افسانہ. تو آپ کا 4 نمبر کوشچن کا صحیح جواب ہوگا وہ ہوگا ڈرامہ. ڈرامہ کے صنف سے آغا حشر کشمیری کا تعلق ہے. 5 نمبر کوشچن ہے بوسائے نم کس کا شعری مجموعہ ہے؟ ایک کتاب ہے بوسائے نم، اور یہ شعر میں لکھا ہوا ہے. یہ کس کا لکھا ہوا ہے؟ الف میں ہے حسن نعیم، با میں ہے سہیل عظیم آبادی، جیم میں ہے لطف الرحمان. تا آپ کا 5 نمبر کوشچن کا صحیح جو جواب ہوگا وہ ہوگا جیم. لطف الرحمان جو ہے وہ بوسائے نم جو شعری مجموعہ ہے، جو کتاب ہے، اس کے رائٹر اور لیکھک ہے. 6 نمبر کوشچن ہے لطف الرحمان کی پیدائش کب ہوئی؟ الف میں ہے 1939، با میں ہے 1940 اور جیم میں ہے 1941. لطف الرحمان جو اردو ڈرامہ نگار اور آغا حشر کے رائٹر ہیں، جو مضمون کے لکھنے والے ہیں، ان کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ تو 6 نمبر کوشچن کا صحیح جواب ہوگا جیم. 1941 عیسوی میں لطف الرحمان کی پیدائش ہوئی تھی بنیار گاؤں چھپرا ضلع میں. اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ دوسرے ساتھی بھی اس سے اچھے طریقے سے فائدہ اٹھائیں اور ان کی بھی تیاری اچھے سے اچھی ہو جائے. میں نہیں سمجھتا کہ ایس کے آن لائن سینٹر سے بہتر کوئی یوٹیوب چینل پر تیاری کرانے والا ہوگا، اور اچھے سے اچھی تیاری آپ کو اردو میں بہار بورڈ اردو کی تیاری اس چینل سے ہو جائے گی. 7 نمبر کوشچن ہے لطف الرحمان کی پیدائش کس ضلع میں ہوئی؟ الف میں ہے چھپرا، با میں ہے سیوان، جیم میں ہے گوپال گنج. بتائیں لطف الرحمان کی پیدائش کس ضلع میں ہوئی تھی؟ 7 نمبر کوشچن کا صحیح جواب ہے الف، چھپرا ضلع میں لطف الرحمان کی پیدائش ہوئی تھی. 8 نمبر کوشچن ہے لطف الرحمان کی شاعری کے کسی ایک مجموعہ کا نام بتائیے. کسی ایک مجموعہ کا نام لکھیے. الف میں ہے ماہ تمام، با میں ہے بوسائے نم اور جیم میں ہے رقص حیات. ابھی اوپر بات گزری ہے کہ بوسائے نم کو لکھنے والے لطف الرحمان ہیں، جن کا شعری کتاب ہے، اس لیے 8 نمبر کوشچن کا صحیح جواب ہوگا با. بوسائے نم جو ہے یہ لطف الرحمان کا لکھا ہوا کتاب ہے. 9 نمبر کوشچن ہے درجہ ذیل میں سے لطف الرحمان کا شعری مجموعہ کون ہے؟ الف میں زہر عشق، با میں ہے گلزار نسیم، جیم میں ہے تازگی برگ نوا. 9 نمبر کوشچن کا بتائیے صحیح جواب کیا ہوگا؟ تو 9 نمبر کوشچن کا صحیح جواب ہوگا جیم، تازگی برگ نوا جو ہے یہ لطف الرحمان کا شعری مجموعہ ہے، جو ایگزام میں بار بار پوچھا جاتا ہے. اور ایک اور جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا بوسائے نم، وہ بھی شعری مجموعہ ہے جو لطف الرحمان کا ہے. وہ ابھی اس کی بات گزری کہ بوسائے نم جو ہے یہ بھی انہی کا ہے. 10 نمبر کوشچن ہے لطف الرحمان کس عہدہ سے سبکدوش ہوئے؟ الف میں صدر شعبہ اردو، با میں ہے پرنسپل، جیم میں ہے وی سی. یعنی کون سے پد میں رہتے ہوئے یہ ریٹائر ہو گئے؟ سبکدوش ہونا چھوڑ دینا، کون سے پد پر تھے کہ انہوں نے نوکری کو چھوڑ دیا؟ تو آپ کا 10 نمبر کوشچن کا صحیح جواب ہوگا الف، صدر شعبہ اردو کے رہے، اس کے بعد یہیں سے ریٹائر ہو گئے. 11 نمبر کوشچن ہے لطف الرحمان کس پارٹی کے وزیر اور ایم ایل اے تھے؟ الف میں ہے جے ڈی یو، با میں ہے راشٹریہ جنتا دل اور جیم میں ہے کانگریس. لطف الرحمان جو تھے ان کو بہت دلچسپی تھی سیاست سے، اور یہ بھاگلپور سے کھڑے ہوئے تھے
اور وہاں سے یہ جیت کر گئے تھے پارٹی سے۔ تو بتائیے کس پارٹی کے یہ وزیر اور ایم ایل اے رہے ہیں؟ تو آپ کا 11 نمبر کوشچن کا صحیح جواب ہوگا راشٹریہ جنتا دل، جو 2021 کے ماڈل پیپر میں اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ 12 نمبر کوشچن ہے، لطف الرحمن کے کسی ایک کتاب کا نام لکھیے۔ الف میں ہے نقد نگار، با میں ہے یادگار غالب، جیم میں ہے حیات جاوید۔ بتائیے ان کی کون سی کتاب ہے ان تینوں میں؟ تو آپ کا 12 نمبر کوشچن کا صحیح جواب ہوگا الف، نقد نگار جو ہے یہ لطف الرحمن کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ 13 نمبر کوشچن ہے، ذیل میں کون سی کتاب لطف الرحمن کی نہیں ہے؟ الف میں بوسۂ نم، با میں ہے جادۂ اعتدال، جیم میں ہے نقد نگاہ۔ تو بتائیے 13 نمبر کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ صحیح جواب ہوگا با، جادۂ اعتدال، کیونکہ بوسۂ نم یہ لطف الرحمن کی لکھی ہوئی ہے، نقد نگاہ یہ بھی لطف الرحمن کی لکھی ہوئی ہے، اور ایک اور کتاب اوپر گزری وہ بھی انہی کی لکھی ہوئی ہے۔ 14 نمبر کوشچن ہے، مضمون اردو ڈرامہ نگاری اور آغا حشر کے مصنف کون ہے؟ آپ کی کتاب جو ہے اس میں اردو ڈرامہ نگاری آغا حشر کے رائٹر کون ہے اس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے۔ مصنف کہتے ہیں رائٹر کو، لیکھک کو۔ الف میں وہاب اشرفی، با میں ہے عبد المغنی، جیم میں ہے لطف الرحمن۔ تو 14 نمبر کوشچن کا آپ کا صحیح جواب ہوگا جیم، لطف الرحمن جو ہیں وہی اس کے رائٹر اور اس کو لکھنے والے ہیں۔ آئیے 15 نمبر کوشچن ہے، آغا حشر کے کسی ایک ڈرامے کا نام لکھیے۔ آغا حشر نے کوئی ڈرامہ کا کتاب لکھا ہو اس کو آپ بتائیے کہ کون سی کتاب ہے۔ الف میں ہے انارکلی، با میں ہے رستم و سہراب، اور جیم میں ہے شہر وفا۔ بتائیے 15 نمبر کوشچن کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ تو آپ کا با ہوگا، رستم و سہراب جو ہے آغا حشر کی لکھی ہوئی ڈرامہ کی کتاب ہے اور بہت ہی اہم کتاب ہے۔ 16 نمبر کوشچن ہے، لطف الرحمن کے والد کا کیا نام تھا؟ یہ کوشچن میں پوچھا گیا ہے کہ لطف الرحمن کے ابو اور ان کے والد کا کیا نام تھا۔ والد کہتے ہیں ابو کو، فادر کو۔ بتائیے الف میں عبد الودود، با میں ہے عبد الشکور، جیم میں ہے عبد الغفور۔ تو آپ کا 16 نمبر کوشچن کا صحیح جواب ہوگا جیم، ان کے ابو کا نام عبد الغفور تھا۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور دوسرے گروپ میں ضرور بھیجیں تاکہ دوسرے ساتھی بھی اس سے استفادہ ہو سکے، اچھی سے اچھی تیاری ان کی بھی ہو سکے۔ اور کمنٹ باکس میں بتائیں کہ ویڈیو کیسی لگی، کوئی کمی ہو تو اس کو اجاگر کریں تاکہ اس کے اندر سدھار لایا جائے۔ 17 نمبر کوشچن ہے، ڈرامہ کی تکمیل کا لازمی عنصر کیا ہے؟ یعنی کون سی چیز استعمال کیا جاتا ہے کہ ڈرامہ تکمیل کو پہنچ جاتا ہے، مکمل ہو جاتا ہے، کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ تکمیل کہتے ہیں کمپلیٹ کو، لازمی کہتے ہیں آوشیک کو، اور عنصر کہتے ہیں ضرورت اور پرکار کو، کہ کون سی پرکار، کون سی چیز ہونی چاہیے جس کی وجہ سے ڈرامہ مکمل ہو جاتا ہے۔ الف میں اسٹیج، با میں ہے مکالمہ، جیم میں ہے کردار۔ تو آپ کا 17 نمبر کوشچن کا صحیح جواب ہوگا وہ ہوگا اسٹیج۔ اسٹیج اگر نہ ہو تو ڈرامہ صحیح نہیں ہوتا، ڈرامہ خوشگوار نہیں ہوتا، ڈرامہ اچھا نہیں لگتا۔ 18 نمبر کوشچن ہے، لطف الرحمن کی والدہ کا کیا نام تھا؟ والدہ کہتے ہیں ماں کو، لطف الرحمن کی ماں کا کیا نام تھا؟ الف میں ہے بی بی ختیجہ، با میں ہے بی بی آمنہ خاتون، جیم میں ہے بی بی زینب۔ تو آپ کا 18 نمبر کوشچن کا صحیح جواب ہوگا با،
بی بی آمنہ خاتون جو ہیں وہ لطف الرحمن کی ماں اور ان کی والدہ کا نام ہے۔ اگر آپ اس سے پہلے کی ویڈیو میرا نہیں دیکھے ہیں تو آپ پلے لسٹ میں جا کر اور ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کی تیاری اچھی سی اچھی ہو جائے۔ 19 نمبر کوشچن ہے، لطف الرحمن کا ننیھال کہاں تھا جہاں ان کی پیدائش ہوئی تھی؟ الف میں ہے سیتل پور چھپرا، با میں ہے منگل پور چھپرا، جیم میں ہے بنیار پور چھپرا۔ بتائیے 19 نمبر کوشچن کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ تو آپ کا 19 نمبر کوشچن کا صحیح جواب ہوگا جیم، بنیار پور چھپرا جو ہے ان کا ننیھال ہے اور یہیں پر یہ لوگ بس گئے تھے اور یہیں پہ رہنے لگے تھے۔ 19 نمبر کوشچن کا صحیح جواب ہوگا آپ کا جیم۔ 20 نمبر کوشچن ہے، لطف الرحمن کا آبائی وطن کہاں تھا؟ ان کا باپ دادا کا وطن کہاں تھا؟ ان کا باپ دادا کا گھر کہاں تھا؟ الف میں ہے جالے دربھنگا، با میں ہے ریوڑھا دربھنگا، جیم میں ہے کمتول دربھنگا۔ تو آپ کا 20 نمبر کوشچن کا بھی صحیح ہوگا، ریوڑھا دربھنگا جو ہے وہیں پر ان کا آبائی یعنی باپ دادا کا گھر تھا، وطن تھا۔ 21 نمبر کوشچن ہے، لطف الرحمن کہاں تک تعلیم حاصل کی؟ کہاں تک انہوں نے پڑھائی کیا؟ الف میٹرک، با بی اے، جیم پی ایچ ڈی۔ تو 21 نمبر کوشچن کا صحیح جواب ہوگا جیم، پی ایچ ڈی تک لطف الرحمن کی تعلیم ہوئی تھی۔ 22 نمبر کوشچن ہے کہ لطف الرحمن نے اپنی تدریسی زندگی میں آغاز کہاں سے کیا؟ اپنی تدریسی زندگی کا آغاز کہاں سے کیا؟ آغاز کہاں سے کیا؟ الف میں ہے جے پرکاش یونیورسٹی، با میں ہے مگدھ یونیورسٹی، جیم میں ہے بھاگلپور یونیورسٹی۔ تدریس کہتے ہیں ٹیچنگ، یعنی ٹیچنگ کی زندگی، ٹیچر کی زندگی کا جو آغاز کیا، آغاز کہتے ہیں شروعات کو، آرارمبھ کو انہوں نے کہاں سے کیا؟ تو آپ کا 22 نمبر کوشچن کا صحیح جواب ہوگا بی، بھاگلپور یونیورسٹی سے انہوں نے اپنا تدریسی اور ٹیچنگ لائن کا آغاز کیا۔ 23 نمبر کوشچن ہے، لطف الرحمن کا اردو تدریسی کے علاوہ کس چیز سے زیادہ دلچسپی تھی؟ یعنی اردو میں پڑھنے پڑھانے کے علاوہ اور کون سی چیز سے یہ دلچسپی لیتے تھے؟ الف میں ہے تجارت، با میں ہے سیاست، جیم میں ہے وکالت۔ بتائیے صحیح جواب کیا ہوگا؟ تو آپ کا صحیح جواب ہوگا 23 نمبر کوشچن کا بی، سیاست سے ان کا بہت تعلق تھا، اسی لیے راشٹریہ جنتا دل کے یہ لیڈر رہے اور بھاگلپور اسمبلی سے یہ کھڑا ہوئے اور جیت کر پھر وہ ودھان سبھا میں آئے اور ان کو وزیر بنایا گیا۔ میٹرک اردو کی اچھی تیاری، مکمل نوٹس کے لیے آج ہی اس کے آن لائن سینٹر یوٹیوب چینل سے جڑ جائیں اور نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔ آپ کو یہ پورے PDF دے دیا جائے گا اور اس کا آنسر کی بھی نیچے دے دیا گیا ہے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور دوسرے گروپ میں بھیجیں تاکہ دوسرے ساتھی بھی اس چینل سے جڑ جائیں اور ان کی بھی تیاری اچھی ہو، کیونکہ میٹرک میں اگر اچھا نمبر آتا ہے تو آگے کا بھوشیہ طے ہوتا ہے۔ پھر میں ملتا ہوں آپ سے اگلے ویڈیو کے ساتھ۔ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔